آئیے آج قرآن میں بیان کی گئی ایک بہت ہی طاقتور تمثیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایمان کی اصل روح کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی فطری مثال استعمال کرتی ہے۔ اس گفتگو میں ہم ایک ایسی ہی گہری تمثیل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے الفاظ، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، اس درخت کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن تمثیل یعنی المثل کو ایک سکھانے کے انداز کے طور پر کیوں استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ انداز اللہ کے پیغام اور انسان کی سمجھ کے بیچ کے فاصلے کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جانی پہچانی مثالوں کے ذریعے بہت گہری اور بڑی حقیقتیں سمجھا دی جاتی ہیں۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں فطرت کو کتنی کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن کی تقریباً 15% آیات میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پودوں اور درختوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ چلیں اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی سورہ ابراہیم میں بیان کی گئی وہ مرکزی تمثیل۔ بس یہی ایک تصویر پوری تمثیل کی بنیاد ہے۔ یہاں ایک اچھے کلمے کو ایک مضبوط اور پھل دینے والے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ اچھا کلمہ صرف کوئی عام جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے عقیدے کی جڑ ہے جس سے اچھے اعمال خود بخود جنم لیتے ہیں۔ آئیے اب اس درخت کے الگ الگ حصوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر حصہ ایمانی زندگی کے کس پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے آتی ہے جڑ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مضبوطی سے قائم ہے۔ یہ ایمان اور خروس کی علامت ہے، جو ایک مومن کے دل میں اتنی گہرائی میں ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ پھر ہے شاخیں، جو آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں۔ یہ نیک اعمال اور اونچے ارادوں کی نشانی ہے، جو انسان کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکال کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، یعنی سچے ایمان سے صرف ایک یا دو بار نہیں بلکہ مسلسل اچھے نتائج نکلتے ہیں، چاہے وہ نیک اعمال ہوں، معاشرے کو فائدہ پہنچانا ہو یا روحانی سکون ہو۔ یہ تمثیل اتنی واضح ہے کہ یہ ایک خاص قسم کے درخت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جو اپنی مضبوطی اور اپنے فائدوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اور اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ پرانے مفسرین نے بھی لکھا کہ ایک مومن کی طرح کھجور کے درخت کا بھی ہر ایک حصہ کام آتا ہے اور فائدہ دیتا ہے۔ اچھے درخت کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے قرآن اس کے بالکل الٹ ایک مثال پیش کرتا ہے۔ یہاں یہ برا کلمہ، جھوٹ، کفر یا ہر اس نظریے کی نمائندگی کرتا ہے جس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ بالکل صاف ظاہر کرتا ہے کہ سچائی پر قائم زندگی کتنی مضبوط اور فائدہ مند ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ پر مبنی زندگی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طاقتور مثال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تمثیل صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی زندگی گزارنے کا پورا خاکہ ہے جو مضبوط ہو، پھلدار ہو اور جس کا اثر ہمیشہ باقی رہے۔ اور آخر میں یہ تمثیل ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ ہمارے بولے ہوئے الفاظ اور ہمارے عقائد آخر کس قسم کا بیج بو رہے ہیں؟ کیا وہ ایک مضبوط، فائدہ مند درخت اگا رہے ہیں یا ایک ایسا درخت جس کی کوئی جڑ ہی نہیں؟